اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن سنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، یعنی جس کے بعد میاں جو اپنی بیگم سے دوبارہ سے مل سکتا ہے، یعنی دوبارہ سے تعلق قائم کر سکتا ہے، وہ 2 مرتبہ ہے۔ یعنی 2 مرتبہ اگر طلاق دے 2 مہینوں کے بعد، یعنی کہ وہ اگر رجوع کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ مل سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو اسے ٹھہرا کے رکھنا قانون کے مطابق، او تسریح بِإِحْسَان، یا اسے رخصت کر دینا اچھے طریقے سے۔ یعنی یہ دونوں طریقے، یا تو اسے 2 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ سمجھ لے کہ میرے سے یہ جو ہے وہ باز آئی، یعنی کہ اسے اپنے سے دور کر دے، اور یا پھر اسے اپنے پاس رکھ لے اچھے طریقے سے، یعنی دونوں ہی دستور کے مطابق چلیں گے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا کہ تم لو، یعنی تم واپس لے لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا کہ تم نے ان کو کوئی چیز دی ہے اس سے واپس لے لو، یعنی کہ تم نے ان کو کوئی منہ دکھائی میں انگوٹھی دی ہے اپنی بیوی کو، یا تم نے حق مہر دیا ہے، اس میں سے کچھ تم واپس لینا چاہتے ہو تو یہ نہ لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی وہ یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر وہ واپس لے سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تم ڈرو کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر کہ وہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ دونوں بانٹ لیں، یعنی دونوں ہی میاں بیوی دونوں کچھ حصہ لے لیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تم ان سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو ان حدوں کی نافرمانی کرے یعنی حدوں سے تجاوز کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر وہ نہیں حلال، یعنی وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اس کے بعد، یعنی کہ یہاں پہ حلالے کا کنسیپٹ نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ کچھ عرصہ گزارے، یعنی اس کے بعد عدت پوری کرے 3 ماہ تک، اور اس کے بعد پھر وہ مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔
پہلے مرد سے، یعنی جس سے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اس سے وہ دوبارہ سے شادی کر سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اگر وہ طلاق دے دے تو ان دونوں پر نہیں گناہ، ان يتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنّا، اگر ان کو گمان ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو وہ دوبارہ سے نکاح کر سکتی ہیں، دوبارہ سے رجوع بھی کر سکتی ہیں، دو طلاقوں کے بعد بھی کر سکتی ہیں، تیسری طلاق کے بعد نہیں کر سکتے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا جو کہ بیان کی جاتی ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔